اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور انسان کا جسم ٹھیک ہے تو سارا نظام ٹھیک ہے۔ یہ اگلی بات ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا انسان، سارا جسم ٹھیک، اس کا استعمال ٹھیک، اور انسانوں کا استعمال ٹھیک تو سارے عالم کے حالات ٹھیک۔ بلو فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ دل کا خون کا وہ لوتھڑا یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم کا اعضاء خراب ہو گئے، اور انسان کے اعمال خراب ہو گئے تو انسان کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ تو اللہ نے تو کامیابی کو انسان کی اشارت سے زیادہ کری۔ کامیابی جو ہے ایمان اور اعمال میں ہے، کامیابی مالوں میں نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت کے ہوتے ہوئے کامیاب ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا زہد مشہور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایسے زہد ان کا کوئی گھر نہیں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام پھرتے رہتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے رہتے تھے، اور ان کے پاس ایک روایت کے مطابق ایک تکیہ تھا اور ایک پانی کا پیالہ تھا۔ یہ پانی کی ضرورت ہے، پیالے سے پی لیا جائے، اور سونے کی ضرورت تکیہ لگا لیا۔ ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو جنگل میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں کو ملا کر چلوں سے پانی پی رہا ہے۔ مجھے تو پانی پینے کے لیے پیالے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ نے جو ہاتھ دیے چلو اس سے پی لوں گا، وہ بھی چھوڑ دی۔ اور ایک شخص کو کسی موقع پر دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کو تکیہ بنایا ہوا تو تکیہ نہیں چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ جی ہاں، ان کا کوئی نسب نہیں کہ فلاں کے بیٹے ہیں، ہاں مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو انسان کی کامیابی کے لیے اللہ نے انسان کو مایا دیا ہے وہ ایمان اور اعمال کا۔ اسی یقین کی بنیاد پر کیسے واقعات اللہ نے بیان کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں نمرود بادشاہ، اس کے سارے وزراء اور پورے قوم، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ماں کی گود میں تھے، اور بڑے پیار سے ماں سے پوچھا، اے ماں میرا رب کون ہے؟ سوال پتہ تھا ان کو۔ ماں کہنے لگی اپنے ذہن کو، تمہارا رب تو میں ہوں، دودھ میں پلاتی ہوں، کھانا میں کھلاتی ہوں، کپڑے میں پہناتی ہوں، نہلانا دھلانا میں کرتی ہوں۔ تو یہ جواب تو غلط تھا۔ آگے اور اچھا پھر تمہارا رب کون ہے؟ کہ میرا رب تو تمہارا باپ ہے، شوہر ہے، وہ وزیر ہے اور جو ہے کام کرتا ہے، پیسے لاتا ہے، اس سے زندگی ملتی ہے۔ اچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہ وہ تو نمرود ہے، حکومت تو اس کے ہاتھ میں ہے، نظام اس کا چل رہا ہے۔ تو یہ تو باتیں سارے جواب غلط ہے۔ اب صحیح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اچھا نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں کی سوچ کی سطح ختم اور اپنے بچے کو شپت لگائی اور کہا وہ تو رب الارباب ہے، وہ بڑوں کا رب ہے۔ ابراہیم اسلام نے کہا نہیں، وہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس حال میں وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان نادانوں نے اپنے ابراہیم، ان کے ایک میلہ تھا اور ایک عید تھی جس میں وہ میدانوں میں چلے جاتے تھے اور کھیل تماشا کرتے تھے اور فساد برپا کرتے تھے، اور پھر آ کر اپنے بتوں کے سامنے نیازیں چڑھاتے تھے۔ جب انسان اندھا ہو جائے تو ایسا اندھا کہ بت جو مکھی نہیں ہٹا سکتے، کتا پیشاب کر دے اس کو دور نہیں کر سکتے، اس کے انسان سامنے عقل جب چلتا ہے دین کو چھوڑ کر تو انسان اتنا پستی میں جا کر اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ پیشانی تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اتنا اعزاز اللہ نے دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم بھی چلو ہمارے عید میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انی سقیم، کہ میں تو پریشان ہوں، میں تو نہیں جا سکتا، اور وہ چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ایمان والے تھے، اپنی قوم کے لیے کسی طرح ہدایت مل جائے اس کے بارے میں تدبیر کرنے والے، وہ گئے کہ ان بتوں کو تو میں توڑ دوں تاکہ وہ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ جن کو خدا مانتے ہیں وہ تو ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ ایمان کا ذریعہ بن جائے۔ کلاڑا لیا اور سب کو توڑا، کسی کی گردن اڑائی، کسی کے بازو اڑائے، کسی کو دو ٹکڑوں میں کیا، اور جو سب سے بڑا کتا اس کے کندھے پر جو ہے وہ ہتھوڑا رکھ، وہ جو ہے کلاڑا رکھ دیا۔ اب وہ جو آئے اور کہنے لگے، اب جو داخل ہوئے نظر نیازیں لے کے اپنے بتوں پہ چڑھاوا کرنے کے لیے، تو بتوں کو تو
تو سب کو دیکھا ٹوٹے ہوئے ہیں، اور بڑا بت جو ہے اس کے کندھے پر یا وہ رکھا ہوا ہے، تھوڑا کلاڑا رکھا ہوا ہے، کہنے لگے یہ کون کر سکتا ہے ہمارے الہہ کے ساتھ؟ تو بات چلتے چلتے کہ ابراہیم ہی پیچھے تھے اور وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے ابراہیم یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کس نے کیا؟ اور بھائی اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، جس کے ہاتھ میں یہ آلہ قتل ہے اس سے پوچھو۔ او بڑے بت، او بڑے خدا، کیا تم ناراض ہو گئے کہ چھوٹے خداؤں سے سب کو توڑ پھوڑ دیا اور تہس نہس کر دیا؟ اے ابراہیم تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ بت تو ہماری باتوں کا جواب نہیں دے، نہ سنتے ہیں نہ باتوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ تکتف ہے تمہاری عقلوں پر اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ نہ بات سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے، اور تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ جب جاہل آدمی جب جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بگڑ جاتا ہے، کہنے لگے او ہو اپنے خدا کی مدد کرو۔ بہرحال قصہ بڑا ہے کہ ساری قوم نے کافی عرصے ایک وادی میں ایندھن جمع کیا، آگ لگائی، اور نمرود بادشاہ کو شکایت پہنچی، شاہی نظام کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر ڈال کر آگ میں ڈالنے کے لیے کہ ایسا معاملہ کرو کہ کوئی، کیونکہ یہ عقلی بات تھی سمجھ میں آنے والی۔ تو جو حکومتوں والے تھے جن کے نظام میں آگے ہاتھوں میں نظام سمجھ گئے کہ ہماری دلیلیں خوش خوشی، ہماری باتیں بالکل بے دلیل بے عقل والی، اور ابراہیم کی بات چل نہ جائے، تو لہٰذا اس کو ایسی سزا دو کہ سزا کو دیکھ کر لوگ ڈر جائیں، تو آگ میں جلاؤ۔ اس کے لیے آگ کا یہ انتظام کیا گیا۔ ایک طرف اللہ کی تدبیر چل رہی ہے اور ایک طرف یہ دنیا والے بے وقوف اپنی تدبیروں کو چلا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میری تدبیر غالب آ کر رہے۔ قصہ نمبر ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان آیا کہ تم ان کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بیچ میں کیسے ڈالو گے، یہ آگ سے ایک سمندر ہے، قریب جاؤ گے خود جلو گے، تو منجنیق کی شکل دکھائی کہ اس طرح جھٹکے سے اس کو فضاؤں سے پھینکو، اور پہاڑی سارا نظام کا، پہاڑوں پر ساری عوام بیٹھی ہوئی ہے، نیچے وادی میں آگ بھری ہوئی ہے، اور ایک طرف پہاڑ کے اوپر جو ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا ہوا ہے۔ یہ منظر ہے، لیکن قربان جائیں یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یقین دیکھو تمہیں فائدہ دے گا، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ حتیٰ کہ فرشتے اللہ سے اجازت لے کر اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم سے اگر وہ مدد چاہے جاؤ۔ فرشتے آئے، اپنی خدمت کو پیش کیا، فرمایا مجھے حاجت ہے لیکن تمہاری نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے۔ تو یہ یقین ہے، اس یقین کی بنیاد پر اللہ فرماتے پھر ہم نے کیا کیا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے اس آگ کو، پھر ایسا ہوا کہ نمرود کی تدبیر فیل ہوئی، اور اس کی بیٹی نے جب دیکھا تو وہ اے ابراہیم مجھے بھی آگ نہیں جلائے گی، کہ ہاں آج اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ دو تو یہ آگ تمہیں بھی نہیں جلائے گی۔ اور پھر کیسے اللہ نے اپنی قدرت سے نمرود اور اس کی فوج کو مچھر جیسی مخلوق سے ہلاک کی۔ مچھروں کا اتنا بڑا لشکر، وہ نہیں کہ ڈنگ مارا اور ان کو کوئی بیماری ہو گئی، اتنا بڑا لشکر مچھروں کا آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ مچھر ان کے جسموں پر بیٹھے، اور مچھر کتنا حصہ، ایک خون کے قطرے کا کتنا حصہ وہ اپنے خون میں لیتا ہے، لیکن اتنے زیادہ مچھر تھے کہ جب مچھر ان کے جسموں سے اٹھے تو گوشت ان کا ختم تھا اور ہڈیوں کے ڈھانچے باقی رہ گئے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے لشکر، اللہ جس کو چاہے استعمال کرے۔ اور یہ نمرود جو اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتا تھا اپنی طاقت کے بل بوتے پر، لنگڑے مچھر کو اللہ نے سانس اور ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچایا، اور اس نے دماغ کو چاٹا اور وہ چیخیں مارتا تھا، اور جن لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا ان سے کہتا تھا کہ یہ جو چمڑے کی جوتیں میرے سر پر مارو تاکہ میرے سے یہ مچھر کا بنبنانا اور حرکت جو ہے یہ بند ہو اور کچھ دیر کے لیے مجھے آرام مل جائے۔ کتنی سخت تکلیف، اور اس ذلت میں اللہ نے اس کو مار دی۔ تو بھئی یہ یقین ہے اصل، اس یقین کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ لا الہ الا اللہ، حضرات انبیاء کرام اس یقین کی دعوت کو لے کر آتے ہیں۔
اور یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یقین والوں کو کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور اس دعوت اور یقین کے آنے اور انسانوں کے بننے کی بنیاد پر اللہ زمین سے باطل کو ختم کر دیتے ہیں، اور باطل والوں کو کتنی قوموں کو اللہ نے شفا ہستے سے مٹایا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایمان والوں کو زمین کا وارث بنا دیا۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ قوم نوح ایمان والے جو 90 سے کم ہیں وہ بچے زمینوں کی، اور باقی قوم جو اپنی کثرت پر فخر کرتی تھی اور نوح علیہ السلام کے اکیلے ہونے اور ان کی اتباع کرنے والوں کے تھوڑے ہونے پر تانا دیتی تھی، اللہ نے پانی جیسی اہم مخلوق کے ذریعے ان کو ہلاک کیا اور فرمایا زمین کو کہا زمین تمہارے لیے ہے، اب اس کو آباد کرو۔ نمرود اور اس کی فوج ختم ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے زمین ہوئی۔ قوم عاد جو اتنے طاقتور تھے، اللہ نے حود علیہ السلام کی دعوت کے موقع پر، لیکن اللہ کی ایک سنت ہے اور اللہ کا ایک نظام ہے کہ حضرات انبیاء کرام جو دعوت لے کر آتے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے لے کر جاؤ، دعوت کو لے کر جاؤ اور ایک ایک کے پاس جاؤ، اور ابتدائی ان کی دعوت کا مرحلہ بڑے مشقت والا اور بڑے قربانیوں والا، اور لوگ ان کو کتنی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن جب اللہ کو جو منظور ہے دعوت اس سطح تک پہنچ جائے پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اس ہوا کے ذریعے جو ہوا کتنی ضروری ہے زندگی کے لیے، اللہ نے ان کو پورا کر رکھ دیا، اور قوم عاد جو کہتے تھے ہم جیسا کوئی ہو تو سامنے آئے، جن کا یہ نعرہ تھا، ان کو اللہ نے ہلاک کیا، اور ان کے گھروں کو اللہ نے جب بڑے پتھر تو ان کی حویلیاں بھی بڑی اور پتھروں کی بنائی ہوئی، ان کے دروازے اور کھڑکیاں بھی بڑے بڑے، اللہ نے ایسی تیز ہوا چلائی کہ جس نے ان کے جسموں کو فضاؤں میں تنکوں کی طرح اڑایا، اور ان کے گھروں کو ایسے ہلایا کہ بنیادوں سے وہ اکھڑے اور چھتیں نیچے اور بنیادیں اوپر آ گئی۔ اور حود علیہ السلام اور ایمان والے وہیں پر موجود تھے، ایک ہی وقت میں ایک ہوا ایک کو ہلاک کر دی۔ وہ کون ہے جو اللہ کے نافرمان اور نبی کی دعوت کو ٹھکرانے والے، اور اسی وقت میں وہ ہوا حفاظت کر رہی ہے کن کی؟ ایمان والوں کی۔ یہ دعوت اتنا طاقتور امر ہے، نبی کی محنت اس پر فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے قدرت جب فیصلے کا وقت آ جاتا ہے پھر لمحات میں اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہاں تو 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ایسی تیز طوفان اور آندھی کہ وہ تنکوں کی طرح فضاؤں میں پھر رہے ہیں اور زمین پر ان کو پڑتا جا رہا ہے، ان کے محلات جو ہیں وہ زمین اکھڑے اور الٹے ہو گئے، اور 7 راتیں 8 دن کے بعد یہ زمین پاک ہو گئی، اور اللہ نے ایمان والوں کو اس کا وارث بنا دیا۔ ایمان والوں کو اس کا وارث بنا دیا، اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے ایمان والوں اور اعمال والوں، خلافت میں نے دینی ہے۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ میں نے بنایا، بادشاہ میں بناتا ہوں، زمین کی خلافت میں دوں گا، تمہارے ووٹ، تمہارے یہ قوانین، یہ سب دھوکہ ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ لیکن حود علیہ السلام اور ایمان، زمین ساری فارغ، سارے کھیت، سارے جو ہے بچی نعمتیں ان کے لیے۔ تو بنی اسرائیل جب بگڑے اور ان سے نعمتیں چھین لی گئی، اور انسان ان کی بدعمالی کی وجہ سے ان پر جو ہے پریشانی کے حالات آئے، تو اس کی اصلاح کے لیے بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا۔ ابتدا بڑی کمزور حالت میں ہوتی، پیدائش سے ہی آزمائش ہے کہ پیدا اس وقت میں ہوئے کہ فرعون کے سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں میں پھرتے تھے، گلیوں میں، اور جہاں بچے کی آواز یا خبر آئی بچے کو ماں کی گود سے لیا اور خاندان اور قوم کے سامنے تلوار سے گردن الگ کر دی۔ ذبح ابناءہم، ہاں لڑکی پیدا ہوئی اس کو پالو، اے ماں باپ اس کو پالو، کیوں؟ تاکہ ہم فرعونیوں کی جو تم پر عذاب کی وجہ طرح مسلط ہے یہ ان کے گھروں میں خدمت کرے۔ کتنا بڑا عذاب ہے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم ان فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ یہ بدعمالی اور ناشکری کی وجہ سے انبیاء کی اولاد بنی اسرائیل پر کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ہم نے احسان کرنے کا ارادہ کیا اس عذاب سے نکالنے کا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان حالات میں پیدا کیا۔ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی حالات ٹھیک ہو گئے،
माँ खुद डर रही थी कि मैं बेवा और एक बच्चा वो भी छोटा और ये दूसरा बच्चा गोद में, और हालात ये हैं। तो अल्लाह ने फरमाया हमने वही भेजी और हुक्म किया कि इस बच्चे को संदूक बनाओ इसके लिए, और संदूक में बंद करो, और संदूक को दरिया में छोड़ो, और ये दरिया मुखालिफ सिमत, जो ऊपर की सिमत जहाँ से पानी बहकर आ रहा है उस सिमत चलेगा, और वहाँ फिरौन का महल है और फिरौन अपनी बालकोनी पर है। हम दिखाएंगे फिरौन को और फिरौन के हाथों तक इसको पहुंचाएंगे, और फिरौन इसको खोलेगा और वो कहेगा ये वही बच्चा है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, और इसके बावजूद मैं पाल कर दिखाऊंगा। इस अजीम औरत के अल्लाह के अमर को मानने की बुनियाद पर वो यकीन पीछे कार करना है। ये सारा निजाम चला कि हमने वही की हुक्म दिया, और औरत का यकीन था कि अल्लाह के हुक्म के मानने में बज़ाहिर तो हलाकत है। संदूक में बंद करना दूध पीते बच्चे को, और फिर दरिया की मौजों के हवाले करना, और फिर मौजों का ऊपर की तरफ ले जाना जहाँ फिरौन इसका सबसे बड़ा दुश्मन हजारों बच्चे शहीद कर दिए, कत्ल कर दिए। कहते हैं वो मूसा जिसको फिरौन ने अपने घर में पाला, अल्लाह ने उनको अपना कलीम और अपना नबी बनाकर भेजा, और सामिरी उसका नाम भी मूसा था। उसकी तरबियत उसकी माँ उसको गारों में छोड़ आई थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। तो जिस मूसा की तरबियत जिब्राइल ने की वो सामरी बना, और जिस मूसा की तरबियत जो है फिरौन ने की वो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह बने। तो तरबियत करने वाली जात किसकी है भाई? अल्लाह की है। और फिर 40 साल के बाद फिर अब हुक्म हुआ अब वो मेहनत करो। ऐ मूसा, अल्लाह ने बराह रास्त बात की, तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, रिसालत और नबूवत में रसूल जितने हैं वो सब दर्जे में बराबर, नबूवत में जितने अंबिया हैं सब बराबर, लेकिन इसके बाद हमने बादों को बाद पर फजीलत दी। किसी को अल्लाह ने अपना कलीम बनाया और वो मूसा अलैहिस्सलाम है। बकरी चढ़ाई 10 साल। शुरू में बात हो रही थी बकरी की कि भाई बकरी मुसलमानों के लिए बहुत मुबारक जानवर है, बकरियों को पालें, बच्चों से बकरी पलवाएं। आज कुत्तों को पाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। बकरी मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरी चढ़ाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब ने कहा मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो छोटे थे, देखो किसी सरदार की बकरी है, बात कर लो, मजदूरी लेकर तुम चराओ। हुजूर नन्हे मुन्ने और कायनात के हसीन और गर्म मक्के की गर्मी में और वहां की चिलचिलाती धूप और खुश्क पहाड़ों में बकरियां सुबह ले जाया करते थे, और दोपहर और शाम को हुजूर वापस लाया करते थे। हुजूर ने बकरी चराई, और हुजूर के घर में अपनी बकरियां थी। हाँ, हुजूर के घर में अपनी बकरियां थी। बकरीद जो तुम अल्लाह का ये खुशी, और इसमें तुम अल्लाह को दिखाते हो। ये अल्लाह सुन्नत इब्राहिम की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपके हुक्म देने पर छुरी लेकर बच्चे से पूछा कि अल्लाह का हुक्म है ज़िबा करो। माँ ने कैसी तरबियत की थी कि बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ा। तो प्यारे अब्बा जान, मेरे बारे में ये हुक्म आप देर क्यों कर रहे हैं? आप छुरी मेरे गर्दन पे चला दें, अपने इस नन्हे मुन्ने बच्चे को अल्लाह के अमर के सामने आप कुर्बान करने, अपने आप को कुर्बान करने वाला पाएंगे। ये तरबियत किसने की थी? ये हाजर अलैहिस्सलाम ने की थी। एक जवान औरत नबी की सोहबत से, नबी तो जाते हुए एक थैला दे गए जिसमें थोड़ी खजूरें बाकी थी, और एक मशकीला दे गए जिसमें थोड़ा सा पानी बाकी था, और वापस कहाँ चले गए? हजारों किलोमीटर दूर। और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था रास्ते में कितने दश्त हैं, कोई आबादी नहीं, और फिर कितने संगलाब पहाड़ हैं, और फिर सबसे ऊंचे और डराने वाले पहाड़ों के बीच में अकेली एक औरत, और वो थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा ये पानी और ये बच्चा मेरी गोद में। ये तरबियत का सामान कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर वापस चल जाने लगे तो पूछा, ए इब्राहिम कहाँ छोड़ रहे हो और क्यों छोड़ रहे हो और किसके हवाले कर रहे हो? वो तो ऐसी अजीम औरत, नबी की सोहबत याफ्ता और ईमान वाली, सब कुछ मौजूद सामने थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। फिर खुद ही दिल में ख्याल आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, इनका हर कदम तो अल्लाह के अमर की बुनियाद पर होता है। पूछा, अल्लाह अमरक बिहादा,
کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو سر سے بھی اشارہ کیا اور زبان سے بھی اتنا کہا نعم، اشارہ براسه النعم، سر سے اشارہ کیا ہاں، اس بات میں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی حاجر علیہ السلام پر اس وقت جو کلمہ نکلا اذن لا یضیعن اللہ، پھر آپ چلے جائیے، پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ہے پرورش کے اور کامیابی کے اسباب، یہ یقین، یہ ہماری ضرورت بھی، ہماری اولادوں کی ضرورت بھی۔ یہ دنیا کے اسباب یہ تو باہر کی چیز ہے، اور دنیا کے اسباب میں کامیابی نہیں ہے اگر اس میں اللہ کے اوامر کو پورا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے، اسباب ہیں تو اس میں اللہ کے اوامر پورے کرنا، اس پر کامیابی کا یقین۔ ورنہ اسباب کو کہتے ہیں کہ اگر یہ اسباب میں دنیا میں بھی اللہ ناکامی دکھا دیں گے۔ ایک تو اس کے حاصل کرنے میں انسان اپنے آپ کو کتنا تھکا دیتا ہے، یقین کے بگاڑ کی وجہ سے محتاجوں کو جمع کرتا ہے، یا مال زیادہ ہو گیا تو خود محتاج، مویشی زیادہ کر لیے، دکانیں زیادہ بنا لی اور اسباب زیادہ جمع کر لیے، وہ تو خود مخلوق اور محتاج اور بے آواز اور کچھ نہ کرنے والے محتاجوں کے جمع ہونے سے حاجت دور نہیں ہوتی۔ ایک اندھا ملا ہے کہ جی اس کی کامیاب زندگی کی کامیابی کے لیے 100 اندھوں کو جمع کر لو، تو بتائیں ایک اندھے کو جمع کرنا اور 100 کو، تو احتیاج کہاں زیادہ؟ 100 اندھوں کے جمع ہونے میں زیادہ احتیاج ہوگی یا ایک اندھے کے پاس ہونے میں زیادہ احتیاج ہوگی؟ 100 کے لیے 100 رہبر چاہیے، 100 کھانا کھلانے والے چاہیے، اور ان کے اعتبار سے ان کا انتظام کرنا۔ ایک جھگڑا گیا ہے، وہ محتاج ہے، یہ کم ہے، اور 100 اندھے جمع ہو جائیں تو انسان ایک عجیب چیز ہے کہ احتیاج والوں کو جمع محتاجوں کے زیادہ کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اس لیے ان کو جمع کرنے میں زندگی کا سرمایہ لگا دیتا ہے، اور جب جمع کرتا ہے اب اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آج دنیا والوں کا سب سے زیادہ اپنی کمائی کا جو خرچ ہے وہ اپنی جان اور اس مال کی حفاظت میں سکوڑنے کے لیے ہو رہا ہے۔ کتنا زیادہ سرمایہ ضائع ہو رہا ہے حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کا غم، اور وہ دنیا سے جاتے ہوئے پھر اس کو چھوڑ کر جانے کا غم، غم ہی غم ہے، غم ہی غم ہے، غم ہی غم ہے، چھوڑ کر جانے کا غم۔ جسے قصہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، وہ جا رہے تھے کسی ایک بہت بڑے طبیب کی دکان پر سے گزرے، اور بڑی قیمتی دوائیاں اور پشتے ان کے پاس تھے، اور بڑی چمکدار دکان تھی۔ کہنے لگے وہ حکیم صاحب تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ کہ کیوں؟ کہ تمہاری روح تو ان سب مرتبانوں میں، ان پشتوں اور معجونوں میں اٹکی ہوئی ہے، یعنی تمہیں بہت افسوس ہوگا۔ تو اس نے غصے میں آ کر تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ یہ اللہ کی شان، اللہ نے وہ شاید بتا دیا تھا کہ تمہارا یہ وقت ہے۔ انہوں نے میری روح یہ دیکھو، باوجود چادر بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی اور دائیں طرف پہ لیٹ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور روح نکل گئی۔ جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ تیار آدمی کو اللہ سے ملنے پر خوش اور اللہ اس سے ملنے پر خوش۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میری بندے کو روح کو لے آؤ، چاہے وہ بادشاہ ہو اور چاہے دنیا کے کوئی اسباب اس کے پاس نہ ہو۔ ایک بادشاہ اپنے محل میں اور سارے پہرے داروں کے بیچ میں اور نرم بستروں میں اور اپنے دروازوں کے بیچ میں نیند نہیں آ رہی، کیونکہ ان اسباب کا مل جانا یہ راحت کا ذریعہ نہیں ہے، وہ تو راحت اور چیز ہے، ان اسباب کا مل جانا اور چیز ہے۔ انسان دھوکے سے سمجھتا ہے ان میں ہے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں اسباب ہمارے پاس کتنے ہیں اور راحت نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو پریشانی میں وہ جو ہے اپنی بالکونی میں ٹہل رہا تھا، جب رات کو نیند نہ آئے، سب سو رہے ہیں، اس کے نوکر، اس کے وزراء، اس کے گھر والے سو رہے، اور یہ جاگ رہا، یہ ایک اور مزید جو ہے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ یہ سب جاگ رہے ہیں تو میں بھی جاگ رہا ہوں، لیکن سب سو رہے ہیں، میں جاگ رہا ہوں، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو خیر وہ بالکونی میں ٹہلتے ہوئے اس نے اپنے محل کے کنارے پر ایک راستہ جو گزر رہا تھا، اس کے کنارے پر ایک آدمی کو چادر تانے ہوئے سوتے ہوئے دیکھا، اور تھا وہ کہ اللہ والا رات کا موقع ہے، سو گئے۔ تو بڑا حیران ہوا کہ میں بادشاہ، مجھے ان نعمتوں میں نیند نہیں آ رہی، اور یہ فقیر راستہ راہ چادر لے کر سویا ہوا ہے۔ تو صبح ہوتے اس نے فوراً بھیجا آدمی کو بھی اس کو بلا کر لا۔ اس کو لایا گیا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا او درویش او قلندر، تمہاری رات کیسے گزری؟
تو پوچھ رہا تھا کیونکہ خود تو وہ تکلیف میں تھا. اس سے اللہ والے نے کیا جواب دیا؟ بادشاہ سلامت کچھ رات ایسے گزری جیسے آپ کی رات گزری اور کچھ رات کا حصہ آپ کی رات سے بھی اچھا گزرا. اب بادشاہ اس سے سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے پاس کون سی مایا ہے, کون سا سرمایہ اس کے پاس ہے. یہ کہہ رہا ہے کچھ رات کا حصہ آپ کی رات کی طرح گزرا اور کچھ رات کا حصہ آپ کے حصے سے بھی زیادہ گزرا, اچھا گزرا. اس کی دلیل جو کہا جو حصہ میرا سونے میں گزرا, اگر آپ بھی سوئے ہیں تو پھر سو کر آپ اور میں برابر ہیں. آپ کو اپنے محل کا پتہ نہیں, نرم بستروں کا پتہ نہیں, اور مجھے پردوری زمین کی سختی کا پتہ نہیں. نیند اللہ کی ایسی نعمت ہے, اللہ ایسا سلا دیتے ہیں, وہ دونوں تو برابر بھی ٹھیک بات تھی اس کی. اور کہا جو رات حصہ میرا رات کا جاگنے میں گزرا تو میں نے اللہ کی عبادت اور وہ میں نے اللہ کے ذکر میں گزارا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی فکر اور آپ کے جاگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو کامیابی تو اللہ نے انسان کے اندر دل اور اعضاء میں رکھی. یہ باہر والے اسباب یہ تو انسان محتاجوں کا جمع کرنا ہے, اور یہ انسان یہ یقین اس پر آ جائے کہ اس کا بگاڑ ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے بھی اللہ دکھاتے ہیں, اور پھر موت کے وقت انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. اور اگر اللہ کے احکام زکاتیں نہیں دی جا رہی اور زمین لوگوں کا مال لوٹا جا رہا ہے اور ظلم برپا کیا جا رہا ہے, تو پھر اللہ زلزلوں کو, اللہ طوفانوں کو اور اللہ قحطوں کو جو بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ قحط بھیجتے ہیں, بھوک بھیجتے ہیں, اور زکاتوں کو روک لیا جائے تو اللہ کی طرف سے بارش بند ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے عذاب سے یہ نقصان ہوتا رہتا ہے. اور پھر مرنے کے بعد کہتے ہیں وہ آدمی مالدار جس نے مال کو خزانہ کیا اور اس کی زکات ادا نہ کی, کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ علیم ہے کہ اتنے انسان بس رہے ہیں, کتنے مالدار ہو, بادشاہ ہوں گے, مالدار ہوں گے, کارخانے والے ہوں گے, زمیندارہ کرنے والے ہوں گے, پیسے ہوں گے, کتنے درمیانے درجے کے ہوں گے, کتنے غریب, یہ اللہ کو پتہ ہے. اس لیے شریعت میں 40 حصہ زکات اور عشر دینا یہ نظام ایسا ہے کہ اگر زمین والے اپنے مالوں اور اپنی زمینوں میں عشر اور زکات دیتے رہے تو کوئی روئے زمین پر بھوکا نہ سوئے اور کوئی روئے زمین پر جو ہے وہ بھوکا نہ رہے. یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن جب یہ نظام کو بگاڑتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے دنیا ہی میں پریشانیاں آتی ہیں, اور پھر قیامت میں کہتے یہی مال قبر میں جاتے ہی سانپ بن کر اس کو دیتے گا, اور قیامت میں یہی مال اگر سونے کے سکے ہیں, کیونکہ سامنے تو ہمارے کاغذ ہیں لیکن اس کے بدلے میں تمہارا سونا جمع ہے, تو وہ سونے کے سکوں کو جہنم کی آگ میں تڑپا کر اس کے جسموں کو داغ دیا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اگر کسی کی زمین غصب کی ہے دنیا میں کہ دیکھو میں اتنی کم زمین والا تھا اور میں نے ایک بالش زمین بھی کسی کی غصب ہوگی تو اس آدمی کے گلے میں اللہ 7 زمین اور آسمان کا توق بنا کر ڈال دیں, لو یہ سارا اور تمہارے گلے میں ہے اور چلو اس میں. قیامت کے 50,000 سال میں اس کو عذاب دیا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور صاف حدیث میں آتا ہے کہ جن جانوروں کی زکات ہم نے نہیں دی, جی ہاں یہ جو ہے اونٹ ہیں, گائے بھینس ہیں, بکریاں ہیں, ان کی زکات ادا نہیں کی تو فرمایا کہ انسان کے جسم کو بڑا بنا کر زمین پہ اسے چپکا دیا جائے گا اور یہ جانور گولائی میں اس کو رونیں گے اور ان کے کھر اتنے تیز ہوں گے کہ وہ اس کو زخمی کرتے ہوئے جائیں گے, اور اللہ نے معاف نہ کیا تو قیامت کے پورے دن تک اس کا عذاب ہوتا رہے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایمان اور اعمال والوں کی اللہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں. اسی لیے حضرات انبیاء کرام یہ دعوت والی محنت لے کر آتے ہیں, اور سب سے زیادہ مرحلہ اور قربانی اس دعوت والی محنت میں جب ایمان بن جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے وہ دستور زندگی اور وہ احکام اترتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ. کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے. ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے, اور نماز ایسا اس امت کو تو 50 نمازیں دی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے حضور کی خدمت میں عرض کرنے کی وجہ سے 9 دفعہ جانا پڑا اور 5 نمازیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ 5 بھی کم کروا لو, یہ امت جو ہے چھوڑ دے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اب تو شرم آتی ہے اور کم کرواؤں,
اور میری امت کیا ان پانچوں کو بھی ادا نہیں کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کو لے کر چلے ہیں، اللہ کی طرف سے ندا آئی، میں بھی 5 نمازیں لے کر جا رہے ہوں میرے بندوں کے لیے، تو جو 5 نماز ادا کرے گا ثواب اس کو 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ اللہ اکبر! مزدوری تھوڑی سی اور اجر اتنا زیادہ، 50 نمازیں ہوتی تو ساری، اس لیے کہتے ہیں ہماری ساری زندگی کا ایک سانس عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ جو زبان کا ذکر ہے، اور دین کے لیے تو دل میں اللہ کی عظمت کا استحضار اور ذکر تو ہے، یاد رکھنا، کسی لمحے میں انسان اس سے غافل نہ ہو کہ اللہ میرے معبود اور رب اور خالق اور مالک ہیں اور میں اس کا بندہ ہوں، اور اللہ کے اوامر مسلسل میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، میں نے تو اللہ کے امر کو رسول کے طریقے پر پورا کرنا۔ گھر میں آنا ہے، داخل ہونے کی کیا دعا ہے؟ گھر میں آنا ہے، بچوں سے کیسے پیش آنا ہے؟ گھر میں آنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے؟ یہ اتنا مضبوط اور کامل ضابطہ حیات ہے دین اسلام کہ کوئی سانس اور کوئی زندگی کا مرحلہ یہ پاکیزہ عوامل کامیابی کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اس سے خالی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ماں کو کس نظر سے دیکھا، بچے کو کس نظر سے دیکھا، کھانا کس طرح کھایا، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کے لیے آداب۔ فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو اللہ اتنا ثواب دیں گے کہ آدھی رات قیام کا ثواب، اللہ کے سامنے آدھی رات کھڑے ہونا، تو عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اللہ دے دیں گے، اور جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اللہ اس کو ایسا لکھ دیں گے، حالانکہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے یہ سویا ہے، کہ جیسے اس بندے نے ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ کیونکہ زندگی بہت مختصر، سرمایہ زیادہ چاہیے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کر کے 50 نماز کا ثواب لیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کی پڑھ کر آدھی رات قیام کا ثواب لیں، اور فجر کی نماز پڑھ کر ساری رات قیام کا ثواب لیں۔ لیکن انسان تو حریص ہے، اور پھر راتوں کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو پھیلا کر ساری انسانیت کے لیے اور اللہ کا فضل اور ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کتنے خوش قسمت انسان ہیں، کتنے پاکیزہ اور کتنا کمائی کا موقع اللہ نے دیا ہوا ہے۔ فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی، اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں وہ میری ذمہ داری میں ہے، اور دیکھو اس کی دل کو تکلیف نہ پہنچانا اور اس کو برا بلا نہ کہنا، اس کے جان اور مال عزت کے بارے میں اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ قیامت میں اللہ مدعی ہوگا اور تم میرے مقابل ہوگے۔ اللہ نہ پوچھے کہ فجر کی نماز جس کو میں نے ذمہ دیا تھا تمہاری کیسے ضرورت ہوئی کہ اس کو تکلیف پہنچائی۔ یہ نماز اتنی بڑی چیز ہے، اور نماز کا اللہ کہ یہ نماز تمہاری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے گی، اس پر رزق کے وعدے ہیں، اس پر زندگی کی پاکیزگی کے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور یہ کیسا عمل ہے کہ دنیا اور دنیا کا خیال چھوڑ دو، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیسے اذان کے کلمات کہ دعوت جب یہ دین زندہ ہوگا تو نماز کے لیے دعوت کے بڑے کلمات اللہ نے جمع کر دیے، ایسے نماز کی طرف نہیں بلایا جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر 6 دفعہ اذان میں اس کو دہرایا جاتا ہے، اور ایمان والے استعداد میں اللہ بڑے ہیں، کیسے بڑائی کہ دنیا کے جتنے چشمے نالے اور دریا اور سمندر پانی کا جو خزانہ دنیا میں ہے اس کو سیاہی بنا لیا جائے، اور دنیا کے درختوں سے کلمے تراش لی جائیں، ایک ایک شاخ میں کتنی کلمے بنیں گے، اور جنات اور انسان لکھنے والے بن جائیں، اور کس چیز پر لکھیں، زمین اور آسمان کو کاغذوں کی صورت میں ملا کر پھیلا دیا جائے۔ اب ان کلموں کو استعمال کیا جا رہا ہے، سیاہی سے لکھا جا رہا ہے، عمریں چل رہی ہیں، بس سیاہی ختم ہو کر سوکھ گئی، کچھ نہیں رہا، قلم بناتے بناتے سب ختم ہو گئے، اور یہ اوراق اللہ کی بڑائی کے کلمات میں بھر گئے، اور بنا لکھنے والوں کی عمریں بھی پوری ہو گئی۔ اللہ فرماتے میرے بندوں پھر دوبارہ یہ سارے اسباب دیے جائیں تو تمہارا وہ رب جس پر ایمان لائے ہو پھر بھی اس کی بڑائی کے کلمات پورے ہو نہیں سکتے۔ یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ، او مشرق والو، او مغرب والو، او شمال والو، او جنوب والو، اور زمینوں والوں، اور دفتروں والوں، اور بادشاہتوں کے تختوں والوں، وزارتوں کی سیٹ والوں،
اور اے مزدوری کرنے والوں، اے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی ذات پر یقین کہ وہی معبود ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کامیابی کا ضابطہ حیات آپ کی مبارک زندگی ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی چاہتے ہو آؤ نماز کی۔ ہمارا دکانوں میں لگنا یہ پلنے کی نیت سے نہیں، بلکہ دکانوں میں بھی جو اللہ کے احکام ہیں، تاجر تجارت میں احکام زندہ کر کے قیامت میں صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ حشر کروا سکتا ہے۔ زمیندار کر کے، جی ہاں، کتنا ثواب، ہر پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جانور ہی چڑیاں، چھوٹے چھوٹے جانور کھائیں، اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی طرف اشہد ان محمد حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو ایمان والا مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ اس استعداد دنیا والے جو اپنے کارخانوں کو کھول رہے ہیں، کافر اور دنیا کے یقین والے، اور جو اپنی سیٹوں پر بیٹھ رہے ہیں اور اپنے بازاروں میں آ رہے ہیں، دکانوں پر بیٹھ رہے ہیں، ان کا جو دنیا سے پلنے کا میدان، اس سے کہیں زیادہ یہ ایمان والا میدان کہ اللہ پالیں گے اس عبادت سے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اعزاز بھی کیسا کہ ان کے وضو کرنے پر اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور یہ اعضائے وضو قیامت کے دن سورج کی طرح چمکیں گے، اور اللہ کے رسول اپنی امت کو اس روشنی سے پہچانیں گے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ جو 1,24,000 یا 2 لاکھ انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں، ان کا میں پہچان لوں گا۔ تو میں کیسے پہچانیں گے؟ اور میں بڑے میدان میں سب گھوڑے مشکی رنگ کے ہوں یا سیاہ رنگ کے ہوں، اس میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں، پنچ کلیان جسے کہتے ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں اور چہرے سفید ہوں، تو کیا پہچانے نہیں جائیں گے؟ آپ سوچیں کتنی زبردست مثال دی اللہ کے رسول نے۔ فرمایا میرے امتی اعضائے وضو کو نماز کے لیے دنیا میں دھونے کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچانوں گا۔ ابھی تو نماز شروع نہیں، اس لیے بھائی بچوں کو بچپن سے سکھاؤ۔ یہ مسلمان کی تربیت کا وقت تو ماں کی گود سے ہے۔ جی ہاں، جب ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کی تقوی والی زندگی، ماں کا دعاؤں کا اہتمام، اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت اور نمازیں اور تہجد کی فضائیں، یہ بہت خوش قسمت بچہ ہے جو اس ایمان والے گھر میں پیدا ہوا۔ اور آتے ہی بچے کے کان میں سب سے پہلے اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو کہو ڈاکٹری سکھا دو تو نہیں، بالکل توبہ تو ابھی تو کیسے سکھائیں، وہ تو 6 سال ہو کر کے 20 سال لگیں گے۔ انجینئر کو انجینئرنگ سکھا دو، زمیندار کو اس کو زمیندارت سکھاؤ، جی ہاں، اور کسی مزدور کو اس کو مزدوری سکھاؤ، سب ہاتھ جوڑیں گے۔ لیکن یہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، ایمان جس کا ماں باپ کو حکم ہے ابھی سے بنا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا غلط یقین بگاڑتا ہے، یہ یہودیوں کا یہود غلط یقین ہے، تو ماں باپ غلط راستے پر ہیں تو کوئی عذر نہیں کہ وہ غلط راستے پر تھے تو میں اس راستے پر چلا، یہ عذر نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کی زندگی اور ان کے کاروبار کو کم نفع والا سمجھتے ہیں، اور پھر وہ اپنی سمجھ اور تجربے سے کوئی دوسرا کام اختیار کرتے ہیں۔ ہر انسان کی ذمہ ہے کہ اللہ کو پہچانے۔ ہر بچہ جو پیدا کیا جاتا ہے، چاہے یہودی کے گھر میں ہو، چاہے مجوسی کے گھر میں ہو، چاہے بت پرست کے گھر میں، وہ فطرت اسلام پر، اور جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا یہ کتنا خوش قسمت بچہ ہے۔ لیکن ماں باپ بھی اگر اس کے یقین کو بگاڑیں تو بھائی کہ اذان تو دی اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرے کان میں اقامت کہی، لیکن وہ کس غیبتوں اور جھوٹ کی جہاں بدبوؤں اور لڑائی جھگڑے اور دنیا کی بڑائی کی فضا میں اس بچے کو پالا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور معاف بھی فرمائے۔ اسی طرح گھر کے ماحولوں کو بنائیں تو مسلمان بچے کی سعادت کے مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اور اس کی تو اسی وقت سے میری ماں دودھ پلائے گی تو بسم اللہ پڑھ کر، ماں دودھ پلائے گی باوضو ہو کر، ماں اس کو لٹائے گی تو دائیں کروٹ پر، اور جب وہ سمجھنا شروع ہوگا، کھانا شروع کر، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ ماں سکھا رہی ہے، بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، یہ ماں سکھا رہی ہے، بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور کپڑے پہننے کا یہ طریقہ ہے، جی ہاں، کپڑے پہننے کا طریقہ یہ ہے، اور سونے کا طریقہ یہ ہے، اور بچپن میں دعائیں یاد کرانا، یہ بچپن میں یاد کرانا ایسا ہے جیسے پتھر پر نقش نگاہ لکھ دینا
کہ قلعوں میں لکھے ہوئے پتھروں پر جو تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، ہزاروں سال کی ہوائیں اور موسم اور سورج اور بارشیں ان کو مٹا نہ سکتی۔ یہ بچہ کون سا ہے جس بچے کی تربیت ماں کی گود سے ہوئی ہے؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اب ماں کو اب گھر والوں کا ذہن ایسا بنانا، یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ جی اللہ نے ذمہ داری تقسیم کی ہے۔ ایمان گھر کے والے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اور جب وہ شعور کی عمر میں آئے، آوازیں سنے اور سمجھے، بھوک اور بھوک کو دور کرنے کا ذریعہ، بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ اگر ایمان والے بول ہوں گے تو اس کا دل بچپن سے ایمان والا بنے گا، اور یہ وہی نوجوان ہوگا جس کے بارے میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو جوانی ہی سے اللہ کی عبادت کا عادی تھا اور اللہ کی عبادت ہی سے اس نے پہل کی۔ یہ کون سا نوجوان ہوگا جس کے ماں باپ وہ خوش قسمت انسان ہوں گے جو بچپن ہی سے اس کی تربیت کریں گے۔ اس لیے کیا حکم ہے کہ 7 سال اب دعائیں تو پہلے سکھاؤ، کھانے پہننے کے سلیقے پہلے سکھاؤ، گھر میں داخل ہونے اور جہاں باہر جانے کی دعائیں اور سلیقہ پہلے سکھاؤ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ پہلے سکھاؤ۔ جی ہاں، یہ چیزیں حتیٰ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا سلیقہ اور دعائیں پہلے سکھاؤ۔ اور 7 سال کی عمر ہو گئی، اب اس کو نماز سکھانا شروع کرو۔ 10 سال 3 سال معمولی نہیں ہے، یہ ایسے سکھا دو کہ 10 سال کی عمر میں وہ نماز ایسے پڑھتا ہے جسے کامل متقی کی نماز ہوتی ہے۔ یہ تربیت، یہ اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ نے حاجر علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے کہہ دیا، بتا دیا کہ دیکھو حاجر کے پاس کون سی عمارت تھی، حاجر کے پاس کون سکھانے والا تھا، حاجر علیہ السلام کے پاس کون سے اسباب تھے، اور بچے کو خود اعتمادی اور تسلی دینے کے لیے کیا کھلونے ان کے پاس تھے۔ نہیں، ان کے پاس ایمان اور اللہ کی ذات کا یقین تھا۔ تو بچے کی ویسی تربیت کی کہ ابراہیم علیہ السلام 12 سال کی عمر میں چھری لے کر آتے ہیں اور ماں سے دور لے جا کر پہاڑوں کے بیچ میں سامنے کھڑا کر کے، اے پیارے بیٹے، میں تیرا باپ اللہ کا نبی، مجھے یہ حکم ہے کہ تیری گردن پر چھری پھیروں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بچہ ماں کی تربیت اور اللہ کا یقین ایسا خوشی کے مارے اچھل کر کہتا ہے، ابا جان دیر کیوں کر رہے ہیں، اپنے اس ننھے سے بچے کی گردن پر چھری پھیر کر اللہ کا امر پورا کر دیجیے۔ یہ قرآن ہے، یہ واقعات نصوص ہیں، یہ اللہ نے بتائے ہیں کہ کن تم جھمیلوں میں پڑے ہوئے، کن دھوکے میں پڑے ہوئے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو۔ حاجر علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ ایمان تھا اللہ کی ذات پر۔ اذن لا یضیعن اللہ، پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بس یہ یقین ہی ہے بنیاد ساری صلاحیت جو ہے سارے سدھار کی، اور اس یقین کا نہ ہونا یہ بنیاد ساری مصیبتوں کی اور سارے بگاڑ کی۔ نماز کے ذریعے یقین، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور آپ خود اس پر جمے رہیے۔ لا نسألک رزقا، یہ نہیں پوچھیں کہ بھائی تم نے کمایا تھا رزق کہ ہم اپنے لیے مہیا کیا تھا کہ نہیں، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آخر جو اچھا نیک انجام آخری وہ تقوی والوں کی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کا محبت والی خوف اور اللہ سے بہت بڑی امید، یہ ایمان ہے کہ اللہ کے احکام میں ہماری زندگی جو ہے اللہ کے احکام کے سب میں بھری ہوئی زندگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی والی زندگی گزارے گا، ساری دنیا کے لوگ آ کر اس کے راستے کو بند کر دیں اور اسے پکڑنا چاہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ پکڑ نہیں سکتے، ہم تمام تنظیموں میں سے راہیں نکال کر دکھائیں گے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے راہ نکالے نمرود کے نقشے کے مقابلے میں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راہیں نکالی کہ حکم و اسرع عبادی، میرے بندوں کو رات کو لے کر چلو، تو اللہ کے امر پر چلے، اور موسیٰ علیہ السلام کا یقین ہے کہ اللہ کے اس امر میں کامیابی، اپنے تیز دوڑنے میں اور بچ جانے میں کامیابی نہیں، بلکہ اللہ کے امر میں کامیابی لے کر چلے۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ راستہ بلایا اور بحر قلزم پر لا کھڑا کیا۔ اچھا، اگر دوڑنے میں اور پہنچ جانے میں کامیابی ہوتی، تم تو یہاں پھنس گئے۔ اور فرعون بھی نکلا، فلما ترى الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو یہ امت تھی، ابھی یقین اتنا بنانے چیخ پڑے، اے موسیٰ ہم تو چاروں طرف سے گھیرے گئے، مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں اور دل میں کوئی خوف کا شائبہ نہیں، بڑے اطمینان سے کہا کیا کہہ رہے ہو، ایسا مت کہو،
ہم کامیاب ہیں، کیوں کہ میں اللہ کے امر کی بنیاد پر لے کے نکلا ہوں، اور جو اللہ کا امر پورا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ ان موتوں کے بیچ میں اور ان تنگیوں میں اللہ راہ نکال کر دکھائے گا۔ پھر ایسا راہ نکال کر دکھایا، سب عقلوں والوں کی عقل پر تماچا اور ہتھوڑا لگا۔ یہ سمندر سے نکلنے کے لیے بناؤ کن، لاؤ اسباب، لاؤ اپنی فوجوں کو، لاؤ اپنی طاقتوں کو، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے تو کتنا عرصہ لگے گا۔ اے موسیٰ اضرب بعصاک البحر، یہ عصا جس کو تم نے میرے امر پر چھوڑنا اور پکڑنا سیکھ لیا ہے، اس میں ہم نے مشق کروائی، اس عصا کو مارو۔ عصا کو مارو تو 12 راستے اللہ نے بنا دیے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قومیں تھیں، 12 قبیلے بنے، اور یہ پانی جو ہے برفانی تودوں کی طرح جمع ہوا پتھر کی طرح تھا، وہ کیچڑ بالکل بہت سخت ہو چکا تھا۔ اب وہ ایسی قوم تھے، اے موسیٰ، دوسری قوموں کا پتہ نہیں کیا حال ہے، تو روایت میں آتا ہے اللہ نے ان تودوں میں کھڑکیاں بھی کھول دی، ہر قبیلہ دوسرے 11 قبیلوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہا ہے۔ چلو یہ تو آپ بات جو ہم تمہاری پوری کر دیتے ہیں۔ اب آتا ہے اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، دیکھو اب اس سمندر کو ملانے کے لیے اب عصا نہ مارنا، یہ تو عصا میرے حکم پر مارو گے تو یہ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا سمندر کو کھلا چھوڑ دو۔ اب یہ کہ مارنے سے راستے بنے تو مارنے سے دوبارہ راستے بنے نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا جب دیکھا کہ فرعون تو ان راستوں کے بیچ میں آ گیا، اور ظاہری طور پر یہ شائبہ تھا کہ یہ تو ہم تک پہنچ جائے گا، یہ نکل آیا تو پھر تو معاملہ خراب، کیونکہ قوم سے پہلے دیکھ رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں عصا ماروں، جیسے عصا مارنے سے راستے بنے ہیں ایسے عصا مارنے سے راستے بند ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اسی طرح راستے والا رہنے دو اور میرے امر پر یقین کر کے اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جب ساری فوج اس کی آخری آدمی سمندر کے اندر آیا، اللہ نے اپنے امر سے سمندر کو پھر جاری فرما کر پوری فوج بما فرعون کے ڈبو ڈبو کر چند لمحات میں قصہ تمام کر دیا۔ انہم جند مغرقون، ان کو ہم نے غرق کرنا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا نکلنا اللہ کے امر کی بنیاد پر، تو یہ یقین بنانے کے لیے کہ کامیابی اللہ کے امر میں ہے، چاہے ہمارے عقل تو ہماری بالکل چھوٹی سی ہے، یہ عقل میں سمجھ نہیں آ رہا۔ بھائی تمہاری عقل کیسی ہے؟ کیا ڈاکٹر سے پوچھتے ہو کہ یہ علاج کرو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نہیں تو ڈاکٹر صاحب ہیں جو بڑا تجربہ ہے۔ انجینئر سے پوچھتے ہو کہ میری سمجھ میں نہیں، یہ تو اس راستے کا ماہر ہے۔ تو بھائی یہ تجربوں والے، اللہ کا رسول، اللہ کا امر، اللہ کی ذات پر ایمان، تو کھلا چھوڑ دو۔ اور وہ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، امت کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اس سے بھی عجیب معاملہ کیا کہ حضور تو تشریف لے جا چکے ہیں، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اعلیٰ الحضرمی کو بحرین بھیجا جاتا ہے، اور حجاز اور بحرین کے درمیان وہ سمندر ہے جو بہت کلومیٹر میں اس کا پاس ہے۔ اب یہ نکلے ہوئے سب سے پہلی بات تو جیسے ہمارے مولانا نظمان صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ امر کو دیکھ کر نکلتے تھے، ہمارے پاس کھانا موجود ہے کہ نہیں ہے، پیسے ہیں کہ نہیں ہے، راستے میں کیا انتظام ہوگا، وہ ہم تو کمزور ہیں اس لیے ابھی ہم تربیت ہے، زیر تربیت ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ اللہ کا امر دیکھ کر فوراً میدان میں آ جاتے تھے، ورنہ ان کے پاس جو اسباب تھے وہ تھوڑے سے سفر کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چند دنوں بعد وہ توشہ ختم ہو گیا، حضور تبوک جا رہے ہیں اور جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب عمر ہے یا رسول اللہ، یہ تبوک کا سفر اور روم سے مڑبھیڑ اور ہماری ایک چھوٹی سی فوج، اور ویسے ہی اونٹ میں اگر ذبح کیے تو پھر پیدل ہو جائیں گے، اے اللہ کے رسول تو کیا کریں؟ حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول مسلمانوں کے پاس جو پانی ہے وہ جمع کر لیں، اور مسلمانوں کے توشہ دانوں میں جو ٹکڑے آخر میں بچے وہ جمع کر لیں، دعا کریں۔ چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، پورے لشکر کو حکم ہوا کہ سارے اپنے کھجورے اور پنیر کے ٹکڑے اور روٹی کے ٹکڑے اس کو ڈال دو، چھوٹا سا ڈھیر۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، دعا کی برکت سے کہا اپنے توشیدان بھر لو، تو کہتا سب کے توشیدان بھر گئے، اور پھر بھی کھانا اتنا ہی موجود تھا جتنا پہلے ڈالا گیا تھا۔ ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ ایسے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ایسے یقین والے تھے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے موقع پر کہ پانی ہے ہی نہیں، ختم ہے تھوڑا سا، حضور نے فرمایا کہ لاؤ جتنے جس کے لوٹے میں جس کے مشکلے میں جو پانی ہے، ایک بڑے لگن میں پانی جمع کیا گیا تو وہ تھوڑا سا پانی جمع ہوا، حضور نے اپنے ہاتھ اس میں ڈالے اور آسمان کی طرف دیکھا، دعا کی تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے چالو ہو گئے۔ تو مجھ پر یقین کر کر میرے عمل کی بنیاد پر نکلو تو اپنی قدرت کو ظاہر کراؤں گا، تو دنیا دیکھے گی کہ ان کے ساتھ ان کا اللہ ہے۔ کہ ہم الفاظ نہیں سمجھائیں گے، اس حد تک پہنچنا اور اتنا عمر پر آنا کہ اللہ اپنی قدرت کو اظہار کرے تو پھر ہدایت کا سورج شروع ہوگا، پھر قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی۔ اس تک پہنچنے کے لیے ابھی ہم راستے میں ہیں، تو میری نیت وہ ہو اور عزم وہاں تک پہنچنے کا ہو اور اپنے آپ کو لگائیں محنت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو پانی نکلا، علماء فرماتے ہیں وہ آب زمزم کے پانی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی نے، وہاں بھی اللہ چشمہ جاری کرے، وہ پتھروں سے نکل رہا ہے، اور یہ اللہ، وہ حاضر علیہ السلام کی قربانی اور یہ اللہ کے رسول اور پوری امت کی قربانی، اور یہ پتھر سے نکل رہا ہے، اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے، لیکن حضور کے جسم سے ہو کر آ رہا ہے۔ اللہ نے ان صحابہ کو آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی ان کو عطا کیا، تو ان کے یہ یقین کی بنیاد پر ان کا نکلنا، اللہ الحضرین کو بھیج رہے ہیں بحرین جاؤ، تو کیا وہ بوریوں کے کھانے توشوں کے جو ہے وہ کٹے بھر کے، بوریوں کے کٹے بھر کے نکلے تھے؟ نہیں۔ کیا پانی کے مشکلیں ان کے بعد اتنے زیادہ تھے؟ یا راستے میں موٹریں، مشینیں اور دریا تھے؟ کچھ نہیں، کسی لیے نکلے ہو کہ جس کی آواز جس کی طرف بلا رہے ہیں اس پر اعتماد کر کے نکلے ہیں، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ یہ ہے سرمایہ مسلمان کا، اور اسی یقین پر آنے کے لیے ہماری محنت ہے۔ ابھی پہنچے نہیں ہم لوگ کہ جب غزوہ تبوک میں جانے لگے تو باغات پکے ہوئے، کھجوریں گر رہی، اور مدینے والوں کی گزر اوقات کھجوروں پہ ہوتی تھی، اور مدینے والوں کے خرچے بڑھ چکے ہیں، مہاجرین کو بھی کھلا رہے ہیں، آنے والے مہمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں، پچھلا اسٹاک ختم ہو چکا ہے، آئندہ اسٹاک کرنے کے لیے کھجوریں ہیں۔ تو منافقین جو دنیا والے نا دیتے کہنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے رزق دیا، یہ بھی کوئی سمجھداری کی بات ہے کہ اللہ کا رزق چھوڑ کر جا رہے ہوں؟ صحابہ کو تانا دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا رزق چھوڑ کر اس کے لات مار کر جا رہے ہو اور اتنی گرمی میں جا رہے ہو۔ جو اشکالاتوں نے پیش کی، لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں جانا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ جانا بھی تھا تو اپنے یہاں معتدل یا سردی والے موسم میں جاؤ، لا تنفروا فی الحر۔ اس کا جواب تو صحابہ کرام نے فوراً دیا، لوگوں کیا کہہ رہے ہو، ہم خود کو اور انسانیت کو جہنم کی آگ کی گرمی سے بچانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ قل نار جہنم اشد حرا، آپ کہہ دیجیے کہ جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم تو انسانیت کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے امر کی بنیاد پر نکلے۔ دوسرا اعتراض کہ رزق کو چھوڑ کر جا رہے ہو، جس دنیا والے کہتے ہیں اپنا کام چھوڑ کر جا رہے ہو، تو صحابہ کرام نے کہا ہاں رزق کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن غفار رزاق کی طرف جا رہے ہیں جو رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے کھجوروں میں مدینے کی ایسی برکت دی کہ اس وقت سے لے کر آج تک مدینے میں کبھی یہ نہیں آیا کہ حاجی زیادہ آ گئے اور انہوں نے کھجوریں زیادہ خرید لی اور اس دفعہ خرچ زیادہ تھا، فصل جو ہے تباہ ہو گئی، کھجوریں ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں، صحابہ کے اس اللہ کی ذات پر ایمان اور ایمان کلمے سے قیامت تک اللہ نے مدینے کی کھجوروں میں برکت ڈال دی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ تو اللہ حضرت میں چلیں، اب پانی ختم ہو گیا، دشت ہی دشت ہے اور چلنا ہے، دن کی گرمی اور پھر سفر اور پیاس، جانور اور تو بالکل نہیں گھبرایا۔ کیا وہ پانی نہیں؟ ہم تو کہیں گے دیکھو موٹر کہیں ہے، کوئی ٹرک گزر رہا ہے، کوئی بیچنے والا ہے، کیوں یقین ان کے ساتھ؟ ہم نے کہا کیا بات ہے، نماز پڑھو یا دعا مانگو، دعا مانگو، دعا پر اللہ کہتے ہیں ہم نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہاتھ اٹھائے ابھی ہم نے ہاتھ منہ تک نہیں کیے کہ بادل آ گئے اور پانی برس پڑا، بادل آئے پانی برس پڑا۔ اور یہ کس سے سیکھا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول مدینہ میں خطبہ دے رہے ہیں اور ایک دیہاتی آدمی ایمان والا کھڑا ہوتا ہے
کہ اللہ کے رسول بارشیں رکی ہوئی ہیں اور زمین بنجر ہو گئی ہے، مویشی مر رہے ہیں، اور مویشی جب غلہ ہی نہیں ہے، مویشی نہیں ہے، راستے جو ہیں ویران ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بارش دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے کھڑے 3 دفعہ فرمایا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ حضور یہ کہہ رہے ہیں اور صحابہ آمین کہہ رہے ہیں، یہ ایک اجتماعی دعا ہے کہ حضور دعا کرا رہے ہیں، سارے صحابہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی اور ہم نے پہلے دیکھا کہ آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا پرندے کے پر کے برابر بھی نہیں تھا، اور سلا پہاڑ حضور کے سامنے تھا، بیچ میں کوئی گھر بھی نہیں تھا، یکایک ایک پرندے کے پر کی طرح بادل آیا اور وہ پھیلا اور بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، حضور سے یہ سیکھا تھا۔ اللہ الحضرمی نے دعا مانگی، کہا ابھی چہرے سے گئے نہیں کہ بارشیں ہو گئی، سب نہا بھی لیے، کپڑے بھی دھل گئے، مشکیزیں بھی بھر لیے، مشکیزیں آگے کے لیے، اور جانوروں کو بھی پانی پلا لیا۔ ایمان والوں کی ایمان اور یقین کی بنیاد پر اللہ ایسے معاملہ کا کتنی آسان اور عزت والی یہ زندگی ہے، کتنا اللہ نے معاملہ آسان کیا ہوا، ورنہ پھرتے رہو مال والوں کے پیچھے اور لائنیں لگاتے رہو اور ان کے سامنے پیشانیاں رگڑتے رہو، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ کہاں جائیں گے، اور انسان کی زندگی کا سرمایہ چلا جائے گا۔ چاہے ایک تو یہ ہوا، آگے آگے سمندر، اب سمندر پار کر کے آگے جانا ہے، اب ہماری سوچیں کہ بھائی نہیں جا سکتے واپس چلو، یا تو پھر کشتی کا انتظام کرو۔ صحابہ کرام اللہ پر یقین یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہاں اللہ پر یقین اللہ کرنے والے ہیں، اور ہم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، یہ اعتماد والی چیز ہے کہ اللہ ہمیں کیسے ضائع کریں گے۔ تو دن میں جو امیر تھے اعلیٰ حضرت نے جمع کیے اور سب کو کہا کہ یہ پانی کا ایک قطرہ ہے اور ہم اللہ کے رسول کے نمائندے اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے، اور یہ سمندر ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کا نام لو اور سمندر میں داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہیں سمینا، ہم نے بسم اللہ پڑھی، وقت ہمنا، اور سمندر میں سواریوں اور پیادہ جیسے جو تھے سمندر میں چل پڑے۔ جو سمندر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سمندر کے پانی کے اوپر وہ چٹانوں کی طرح چل رہے ہیں، اور یہ کتنی دیر بعد سمندر پار ہوا، جب آگے پہنچے تو پانی جانوروں کے کھروں تک بھی نہیں لگا۔ نبی موجود نہیں ہے، یہ امت ہے، اور پانی میں رستے نہیں بنے، اللہ نے اس امت کے لیے یہ کرامت ظاہر کی کہ پانی کے اوپر سے وہ چلے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ مدد کرنے والا ہو، کائنات کی کوئی طاقت، کوئی فوج، کوئی حکمران اور کوئی حال تم پر غالب آ نہیں سکتا، سب کے لیے۔ اسی لیے ہمارے دور یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، طاقتوں والوں، بادشاہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اور اس کو زندگی میں اپنا لو۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، حفاظت کرو، اور جس نے لا الہ الا اللہ دل سے اعتراف کر لیا وہ میرے قلعے میں، حفاظت کے قلعے میں داخل ہو گیا، اور یہ قلعہ دنیا کے مسائل سے بھی بچائے گا، اور یہ قلعہ جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ پر جو میرے قلعے میں یعنی اس کلمے کا اقرار کر کے داخل ہو گیا، امین عذابی، قیامت میں میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ لیکن یہ ایک اللہ سے وعدہ ہے، یہ ایک اقرار ہے، یہ محض الفاظ نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ساری زندگی کے ہر پل، ہر سانس، ہر لمحے اور ہر حال میں اے اللہ تیرے حکم کو دیکھ کر چلیں گے۔ آپ معبود ہیں، آپ امر دینے والے ہیں، رب ہیں، اور محمد رسول اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اور حضور ہمارے رسول ہیں تو اس کی بنیاد پر خود بھی دین پر چلنا اور ساری انسانیت کو دعوت دینا۔ اے پیارے نبی آپ کہہ دیجیے ان کلمے والوں کو کہ میں سید المرسلین، میرا راستہ اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلانا ہے، اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا اللہ نے اس کو اتنا اونچا کر دیا کہ نبی والا راستہ اس کا مقصد اور راستہ بنا دیا۔ یہ ایسے اللہ سے وعدہ نہیں ہے، یہ عہد ہے اللہ سے، اور اس عہد پر اللہ پوری زندگی تقوی سے گزرے کہ جو دنیا میں کام دے گی اور موت کے وقت جنت دلوائے گی، اور اس تقوی کے ساتھ پوری انسانیت
کو بلانا اور ان کو جو ہے اس کی دعوت دینا، یہ سنت کی ذمہ داری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ 3 قرون ایسے ملتے ہیں 100% مسلمان دعوت کو لے کر چلنے والے تھے، لیکن بعد میں اجتماعی طور پر امت سے اجتماعی طور پر یہ دعوت چھوٹی، علماء مشائخ ان میں رہی اور علاقوں میں منحصر ہو گئی، اس امت کا رواج شروع ہوا۔ لیکن بھی اللہ نے پھر وہی محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اسی جذبے اور اسی یقین کے ساتھ، اسی طرح سارے عالم کو سامنے رکھ کر ہم جیسے کمزور انسان اس دعوت کو لے کر اٹھیں گے۔ ہمارے یہ دعوت والے بول، ہمارا گشتوں میں چلنا اور ہمارا جہاں تعلیموں میں بیٹھنا، ہمارا تھکنا، اور جیسے نبیوں کو لوگ باتیں کہتے تھے ایسے باتیں سن کر صبر کرنا اور دعائیں کرنا، یہ عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے اتروائے گا۔ تبھی کیا خیال ہے، اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، یہ اللہ نے ذمہ داری دی، یہ شرف بخشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا۔ اور پھر بعد والوں کے لیے تو بشارتیں ہیں کہ کہا گیا کہ خوشخبری ہو اور مبارکبادی ہو اس شخص کے لیے کہ اللہ کے رسول فرمانے جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا۔ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ انعام، توبہ، خوشخبری، مبارکبادی، جنت کا مقام، اللہ کی رضا، جو جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا۔ اور کہا 7 مرتبہ خوشخبری ہو، پھر خوشخبری ہو، پھر خوشخبری ہو، 7 مرتبہ فرمایا کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا اور اس دین پر آیا۔ اے اللہ کے رسول، بعد والے محنت کریں گے، ان کا کیا اجر؟ کہا جتنا تم میں 50 آدمیوں کی نصرت کی جاتی ہے تمہاری محنت کرنے پر، 50 آدمیوں کی قربانیوں کی، اس کی محنت پر جو قربانی، تو آخر میں آنے والے ایک آدمی کی قربانی پر میں ان کے لیے اپنی قدرت کے 50 گنا حصے ظاہر کروں گا۔ اور صاحب نظر آ رہا ہے، اگر صحابہ کرام اگر ہمیں دیکھیں تو کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ اور اس کمزور سی محنت پر اللہ کائنات کے نقشے کو بدل رہے ہیں۔ تو اس محنت کو سنجیدگی سے لینا اور کرنا۔ ابھی ہم ابتدائی درجے میں سیکھ رہے ہیں، لیکن عزم کریں۔ اللہ نے جو ہے اپنے امر کا تعلق ہمارے دلوں کے ساتھ جوڑا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے ایسا فرمایا کرتے ہیں ہم عزم کر لیں کہ ہم تو حضور کی محنت والے ہیں، اور دنیا بھر کے انسانوں قیامت تک آنے والی نسلوں تک اس دین کو پہنچانے کی تدبیر کرنا، اس کے لیے جان مال لگانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بھائی کون تیار ہے اس کے لیے؟ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، پورا مجمع تیار ہے، پورا مجمع تیار ہے۔ اور یقیناً اللہ کے ہاں جب نیت عزم کر لیا تو عزم کے بعد ہم یہاں مدد ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں شمار ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے زندگیوں کو بدلنا ہے، اور سب سے پہلے استعداد کی سوچ یہ ہے کہ اس مجمع میں جو ساتھی 4 مہینے نہیں لگے وہ تو 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔